جو لوگ کہتے ہیں بارہا کوشش کرنے کے پھر بھی برائی اور بے حیائی کی دلدل سے نہیں نکل پا رہے، اور اتنی بار توبہ کرنے کے باوجود پھر اسی دلدل میں گر جاتے ہیں، آخر کیوں؟ آئیے اسلام کی روشنی میں اس کا حل تلاش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ اب ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں پھر بھی اس دلدل سے نہیں نکل پا رہے، کیونکہ ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ نماز نہیں، ایک رسم ہے۔ اگر ہم دنیا میں کسی بڑے عہدے دار شخص کے پاس جائیں تو بڑے ادب و احترام سے بات کرتے ہیں، لیکن جب ہم پوری کائنات کے خالق اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو جلدی جلدی نماز کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور حقیقت میں ہم جان بھی نہیں رہے ہوتے کہ تکبیر تحریمہ کے بعد جو میں ثنا پڑھ رہا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی کیا تعریف بیان کر رہا ہوں، اس کے بعد سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہا ہوں، کیا وعدے کر رہا ہوں، اس کے بعد جو قرآن پاک پڑھتا ہوں اس میں اللہ تعالیٰ مجھے کیا حکم دے رہا ہے، کس بات سے منع کر رہا ہے، اس کے بعد جو میں رکوع کرتا ہوں اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا تسبیح بیان کرتا ہوں، سجدے میں اللہ تعالیٰ کی کیا تعریف بیان کر رہا ہوں، میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ تو پھر آپ بتائیے یہ نماز ہے یا رسم؟ ایسی نماز مجھے کیا برائی اور بے حیائی سے روکے گی؟ میرے بھائیو، نماز کے اندر بہت طاقت ہے، لیکن ہمیں نماز سیکھنی ہوگی، وہ نماز جو اللہ تعالیٰ کے رسول نے ادا کی، وہ نماز میں کیسی کیسی دعائیں کرتے تھے، ہمیں وہ دعائیں سیکھنی ہوں گی۔ اگر آپ ان دعاؤں کو جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے کمنٹس کریں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو اسی موضوع پر بنائیں گے۔ جو لوگ کہتے ہیں بارہا کوشش کرنے کے پھر بھی برائی اور بے حیائی کی دلدل سے نہیں نکل پا رہے، اور اتنی بار توبہ کرنے کے باوجود پھر اسی دلدل میں گر جاتے ہیں، آخر کیوں؟ آئیے اسلام کی روشنی میں اس کا حل تلاش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ اب ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں پھر بھی اس دلدل سے نہیں نکل پا رہے، کیونکہ ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ نماز نہیں، ایک رسم ہے۔ اگر ہم دنیا میں کسی بڑے عہدے دار شخص کے پاس جائیں تو بڑے ادب و احترام سے بات کرتے ہیں، لیکن جب ہم پوری کائنات کے خالق اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو جلدی جلدی نماز کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور حقیقت میں ہم جان بھی نہیں رہے ہوتے کہ تکبیر تحریمہ کے بعد جو میں ثنا پڑھ رہا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی کیا تعریف بیان کر رہا ہوں، اس کے بعد سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہا ہوں، کیا وعدے کر رہا ہوں، اس کے بعد جو قرآن پاک پڑھتا ہوں اس میں اللہ تعالیٰ مجھے کیا حکم دے رہا ہے، کس بات سے منع کر رہا ہے، اس کے بعد جو میں رکوع کرتا ہوں اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا تسبیح بیان کرتا ہوں، سجدے میں اللہ تعالیٰ کی کیا تعریف بیان کر رہا ہوں، میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ تو پھر آپ بتائیے یہ نماز ہے یا رسم؟ ایسی نماز مجھے کیا برائی اور بے حیائی سے روکے گی؟ میرے بھائیو، نماز کے اندر بہت طاقت ہے، لیکن ہمیں نماز سیکھنی ہوگی، وہ نماز جو اللہ تعالیٰ کے رسول نے ادا کی، وہ نماز میں کیسی کیسی دعائیں کرتے تھے، ہمیں وہ دعائیں سیکھنی ہوں گی۔ اگر آپ ان دعاؤں کو جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے کمنٹس کریں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو اسی موضوع پر بنائیں گے۔